یہ بات ہے اس عظیم مہینے کی جس نے دنیا کا نصیب بدل دیا۔ کہاں ہے وہ ابلیس اور اس کے چیلے جو سال بھر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے؟ چھوڑ دو مجھے، میں ان بنی آدم کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو سجدے سے روکوں گا۔ کہاں گئی وہ طاقت جو لوگوں کو برائی کی طرف کھینچی تھی؟ مسلمانوں میں رمضان ہوں، وہ مہینہ جس میں رب کی رحمت ننگی تلوار کی طرح شیطان کے غرور کو کاٹ دیتی ہے۔ مجھے کھولو، ان زنجیروں کو توڑو۔ کیا تم سب بھی کمزور پڑ گئے ہو؟ بس ایک مہینہ۔ حافظ جی، اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر دل میں برے خیال کیوں آتے ہیں؟ بیٹا، ہر برائی شیطان سے نہیں آتی، کچھ برائی ہماری اپنی عادتوں سے آتی ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ سال کے 11 مہینے ابلیس اور اس کے قرندے انسانوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتے ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں پر ہنستے ہیں، ہمارے سجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو ان انسانوں کو کہ اب انہیں اپنا رب یاد ہی نہیں آتا، وہ دنیا میں کھو گئے ہیں۔ ان کی کمزوریاں ہی ہماری طاقت ہیں۔ مگر پھر شعبان کی آخری شام آتی ہے، چاند کی ایک باریک کرن نکلتی ہے اور پوری کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ وہ بادشاہ، وہ جبار، اللہ ایک ایسی قوت کا اعلان کرتا ہے کہ ابلیس کی سلطنت لارج اٹھتی ہے۔ مکہ والوں، مدینہ والوں اور دنیا کے ہر کونے میں بسنے والوں، سن لو، رمضان آ گیا ہے۔ یہاں رک کر ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا واقعی شیطان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے یا یہ کوئی اشارہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اکثر فرماتے تھے کہ دین صرف جذبات کا نام نہیں، یہ ایک سائنس ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹل انفلوئنس، ماحول کا اثر ختم کر دیا گیا۔ سوچئے، جب ہر طرف لوگ روزہ رکھ رہے ہوں، مسجدوں میں تلاوت ہو رہی ہو، تو برائی کا سپلائی چین ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہے اس عظیم مہینے کی جس نے دنیا کا نصیب بدل دیا۔ کہاں ہے وہ ابلیس اور اس کے چیلے جو سال بھر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے؟ آقا، ہم ہار رہے ہیں، میرے ہاتھ پیر بن رہے ہیں۔ یہ بات ہے اس عظیم مہینے کی جس نے دنیا کا نصیب بدل دیا۔ کہاں ہے وہ ابلیس اور اس کے چیلے جو سال بھر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے؟ چھوڑ دو مجھے، میں ان بنی آدم کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو سجدے سے روکوں گا۔ کہاں گئی وہ طاقت جو لوگوں کو برائی کی طرف کھینچی تھی؟ مسلمانوں میں رمضان ہوں، وہ مہینہ جس میں رب کی رحمت ننگی تلوار کی طرح شیطان کے غرور کو کاٹ دیتی ہے۔ خاموش، آج تیرے رب کا فرمان آ چکا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اب تو 30 دن تک کسی روزے دار کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، اگر شیطان قید ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ حافظ جی، اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر دل میں برے خیال کیوں آتے ہیں؟ بیٹا، ہر برائی شیطان سے نہیں آتی، کچھ برائی ہماری اپنی عادتوں سے آتی ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے مگر نفس اندر کا۔ 11 مہینے جو ہم نے اپنے دل کو سکھایا وہ ایک مہینے میں ختم نہیں ہوتا۔ مطلب لڑائی ابھی بھی ہے؟ کیا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کا سچ، اور کیوں اللہ نے ابلیس کو اس مہینے میں ذلیل کر دیا؟ اسکالر بتاتے ہیں کہ جب رمضان کا حکم آیا تو یہ صرف ایک عبادت نہیں تھی بلکہ یہ ایک اسپرچول وارفیئر، روحانی جنگ کا آغاز تھا۔ 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں جب پہلی بار رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ماحول بدل گیا۔ اس وقت کے لوگ پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، کیا واقعی شیطان باغ دیے جاتے ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا واقعی رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت بیان کی جو قیامت تک کے لیے سند بن گئی۔ صحیح بخاری 1899، صحیح مسلم 1079۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ چھوڑ دو مجھے، میں ان بنی آدم کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو سجدے سے روکوں گا۔ لیکن دوستوں، اس جکڑنے کے پیچھے کی کہانی بہت گہری ہے۔ مشہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں شیطان سے مراد وہ بڑے اور سرکش جن مراد ہیں جو انسانوں کو شدید گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو ان انسانوں کو، میں نے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی بھر دی ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر ہمیں الجھا دیتا ہے، اگر شیطان قید ہے تو رمضان میں لڑائی جھگڑے، جھوٹ اور گالی گلوز کیوں ہوتی ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک کتا جو سال بھر کھلا تھا، اس نے آپ کو کاٹنے کی کوشش کی۔ رمضان میں اللہ نے اس کتے کو زنجیر سے باندھ دیا، مگر اس کتے کے کاٹنے کا اثر اور اس کے زخم اب بھی آپ کے جسم پر ہیں۔ 11 مہینے شیطان نے جو ہمارے دل اور دماغ کی ٹریننگ کی ہے وہ نفس بن کر ہمارے اندر بیٹھ گئی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسکالر اس پر بات کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں شیطان اس لیے بے بس ہو جاتا ہے
क्योंकि रोज़ा इंसान की शहवत को तोड़ देता है, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है और भूख शैतान के उन रास्तों को तंग कर देती है। सोचिए अल्लाह का कितना बड़ा मास्टर प्लान है। एक तरफ दुश्मनी करने वाला कैद है और दूसरी तरफ भूख के लिए ज़रूर हमारे अंदर का दुश्मन नफ्स भी कमज़ोर किया जा रहा है। एक रिवायत मिलती है कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अर्श के नीचे से एक हवा चलाता है जिसे मसीरा कहते हैं। ये हवा जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है जिससे ऐसी धुन पैदा होती है जो किसी ने नहीं सुनी होगी। उस वक्त इब्लीस चिल्लाता है, वो अपने चेलों को पुकारता है, मुझे खोलो, इन जंजीरों को तोड़ो, क्या तुम सब भी कमजोर पड़ गए हो? बस 1 महीना। मगर कोई जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें समंदर की गहराई में या पहाड़ों की गुफाओं में लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया है। मसला आपके अपने कैरेक्टर का है। अल्लाह ने शैतान को हटाकर आपको एक मौका दिया है ये देखने कि असली आप कौन है। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ शैतान के बहकावे में था? अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। 1400 साल पहले की ये बात आज हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है? दोस्तों, रमजान एक लैब है। अगर आप रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आप अब भी फिल्म और गानों से पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि मसला शैतान का नहीं, या आप खुद ही बुराई का घर बन चुके हैं। रमजान के ये 30 दिन एक सुनहरा मौका है। दुश्मन बंधा हुआ है, दरवाजे खुले हैं और रब पुकार रहा है कोई मगफिरत चाहने वाला। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। अगला रमजान नसीब होगा या नहीं किसी को नहीं मालूम। शैतान तो अगले महीने फिर आजाद हो जाएगा, मगर क्या आप अपनी गुनाहों की जंजीरों से आजाद हो पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आपका नफ्स आप पर हावी है तो आज ही से अपने रब से दोस्ती करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो समझते हैं कि वो गुनाह नहीं छोड़ सकते। उन्हें बताएं कि उनका दुश्मन अभी कैद में है, यही वक्त है हमला करने का। आज की ये नसीहत यहीं तक। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। रमजान की और भी अहम बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।